رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس وقت دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنے کا خیال تھا۔ ایک تو چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر مبارک یہ ربیع الاول کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، یہ تو ہماری پوری زندگی کا مشغلہ ہے، لیکن بہرحال ربیع الاول میں ذرا اہتمام کے ساتھ اس کو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دین کے نام پر آپ کبھی بھی کوئی بات کریں گے تو وہ حقیقت میں میرے نبی کی بات ہے، اس لیے کہ دین کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کی ذات سے وابستہ ہو۔ آپ کی ذات سے ہٹ جائے تو وہ دین نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ آپ حضرات قراء حضرات کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو کچھ قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف و کمالات عطا فرمائے، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اوصاف و کمالات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ اگر میرے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف و کمالات تھے جو اللہ نے عطا کیے، ان میں سب سے اونچا کمال کون سا تھا، سب سے اونچا وصف کون سا تھا، وہ بتاؤ۔ اگر یہ سوال کر لے کوئی غیر مسلم میرے اور آپ سے پوچھ لے کہ تم اپنے نبی کا نام لیتے ہو اور اپنے نبی پہ جان نچھاور کرتے ہو، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے نبی کے جو اوصاف و کمالات ہیں ان میں سب سے اونچا وصف کون سا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں۔ یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کے شہر میں اور بھی مسجدیں ہیں، تو جب ہم مسجد بناتے ہیں، یہ مسجد کی چھت ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ پلر ہے، یہ سارا کچھ اندر ہے، چھت بھی اونچی ہے، لیکن مسجد میں سب سے اونچی چیز جو ہوتی ہے اسے میں اور آپ مینار کہتے ہیں۔ مینار بہت اونچے اونچے ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں۔ یہ چھت، یہ پلر، یہ پنکھے تو وہ دیکھے گا جو مسجد کے اندر آئے گا، جو باہر کھڑے ہیں ان کو یہ چیز نہیں نظر آ سکتی، یہ اندر آنے والا دیکھ سکتا ہے، لیکن مسجد کا مینار دیکھنے کے لیے اندر آنا پڑے گا۔ نہیں وہ تو آپ کسی کنارے بھی کھڑے ہو، مینار اگر بہت اونچا ہے تو آپ کو دور سے نظر آ جائے گا۔ تو جو اونچی چیز ہوتی ہے وہ دور سے نظر آ جاتی ہے، اس کے لیے اندر آنا بھی شرط نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے ہیں، میرے نبی کی نماز بہت اونچی تھی، آپ کمال درجے کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے نبی کا روزہ بھی بہت اونچا تھا، روزے بھی کمال درجے کے رکھتے تھے۔ میرے نبی کی تلاوت بھی بہت اونچی تھی، آپ ابھی سنیں گے انشاءاللہ، اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل بہت اونچا ہے، لیکن نماز کو بھائیوں وہ دیکھے گا جو مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان ہوگا وہ آ کر پوچھے گا اللہ کے رسول میں نماز کیسے پڑھوں؟ جو مسلمان ہو جائے گا وہ پوچھے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں تو وہ دیکھیں گے جو اسلام کے اندر آ جائیں گا۔ لیکن میرے نبی کی ایک چیز اور بھی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی وہ چیز ہم نے اتنی اونچی بنائی ہے کہ کوئی اسلام میں آئے اس کو بھی نظر آئے گی، اور اگر کوئی اسلام سے باہر رہے اسے بھی نظر آئے گی۔ وہ ایسے جیسے تمہاری مسجد کا اونچا مینار کہ جو دور سے نظر آتا ہے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے باری تعالیٰ آپ ہمیں بتائیں ہمارے نبی کی وہ چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ آپ اس کائنات میں سب سے اونچے بلکہ سب سے بڑے اخلاق کے مالک آپ۔ تو آپ کے خلق کو عظیم کہا گیا ہے۔ عربی میں عظیم کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا۔ دیکھیں ایک بچہ بھی کسی کو بڑا کہتا ہے، ایک بڑا آدمی بھی کسی کو بڑا کہتا ہے، اور بھی کوئی آدمی کسی چیز کو جو بڑا کہتا ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اپنی نماز اذان میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جو ذات سب سے بڑی ہے اگر وہ کسی چیز کے بارے میں وہ کہے کہ میری نظر میں عظیم یہ بہت اونچی چیز ہے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق کہے۔ تو میرے نبی کے اخلاق کتنے اونچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میں اللہ ہو کر کہتا ہوں کہ میری نظر میں میرے نبی کے جو اخلاق ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ تو ان کا بہت بڑا ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات میں سب سے اونچا وصف، سب سے اونچا کمال جو ہر کسی کو نظر آتا ہو، ماننے والوں کو بھی نظر آئے نہ ماننے والوں کو بھی نظر آئے، دور سے نظر آئے، وہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے نبی کے اخلاق کریمانہ ہیں۔